أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو الحمدللہ آج ہمارا انشاءاللہ سورۃ الاعراف کا آخری درس ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہماری سورۃ الاعراف مکمل ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ جو سورہ ہم نے شروع کری تھی یہ بھی اپنے اختتام کو ہے، تو اس پہ اللہ رب العزت کا خوب شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، ہم سب کو یہاں پہ اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے اکٹھا کیا، اور اپنے آپ کو اخلاص اور استقامت سے بھر لیں، تاکہ ہمیں یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو کام ہمارا ہے، یہ کوششیں اللہ رب العزت کی قبولیت کا باعث ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سسٹر عائشہ جبین آپ آ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب تمہارے رب نے بنی آدم میں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو لیا، نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو اس نے ان کی جانوں پر ان کو گواہ بنایا، اور اس نے ان سب کو اپنے اوپر گواہ بنایا، یعنی خود انہی کے اوپر گواہ بنایا۔ ہاں ان کے اوپر گواہ بنایا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، کہ وہ قیامت کے دن کہیں کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس عہد الست کے بارے میں ذکر ہے، جس کے بارے میں احادیث میں بھی کافی تشریحات موجود ہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم سے بہت پہلے، یعنی انسان کی جب تخلیق سے پہلے ابتدا میں ہی بنی آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام کی تمام ذریت کو نکال کے وہاں پہ ان سب کو گواہ بنایا تھا ان کے خود کے اوپر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تمام بنی آدم نے اس چیز کا اقرار کیا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہاں پہ بلا کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ یہاں پہ نفی کے ساتھ سوال کیا گیا تھا۔ انہوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم سب یعنی آپ ہمارے رب ہیں، یعنی اس چیز کا اقرار کیا کہ ہم آپ کے احکامات کو مانیں گے، آپ کی عبادت کو کریں گے، اور آپ ہی ایک تنہا ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عمل کیوں، یعنی یہ جو عہد ہے یہ کیوں لیا تھا، اس کی وجہ آگے بتائی، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا رب ہے۔ یعنی اس چیز کا اللہ رب العزت نے پہلے ہی پیدائش سے ہم سب سے اقرار لیا ہوا ہے، اور اسی عہد کی بار بار یاد دہانی کے لیے، اس کو بار بار ہمارے سامنے لے کر آنے کے لیے انبیاء علیہم السلام بھی آتے رہے، تاکہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی نشانیاں ہم لوگ کے واضح کریں، تاکہ ہم اپنے اس عہد کو عہد شکنی کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو یہاں پہ از کیا ہوتا ہے سسٹر عائشہ جبین؟ جی، از کیا ہوتا ہے؟ از حرف ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ اس جو ہے وہ یہاں پہ آگے جملہ فعلیہ ہے نا، تو یہ حرف ہے۔ ٹھیک ہے، از ظرف ہے، ٹھیک ہے، یہ جی جی، ظرف ہے، اور یہاں پہ اس سے پہلے کیا چیز محذوف مانی جاتی ہے؟ اذکروا، اذکروا فعل محذوف مانا جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے مفعول فی ہوتا ہے، یعنی تم سب یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کے پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں ان کے پر گواہ بنایا۔
اوکے گڈ سسٹر عائشہ جبین. آگے سسٹر عشرت آپ آئیے. جی استاذہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او تقولو، استاذہ میں ہینڈ ڈاؤن کر دے رہی ہوں کیونکہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جی. او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، اور تم کہو بے شک ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا اس سے پہلے، اور ان کے بعد ان کے بعد اولادیں ہیں ہم. ہاں جی، اور ہم ان کے بعد اولادیں ہیں، یعنی انہی میں سے اولادیں ہیں. اوکے آگے. افتہلکنا بما فعل مبتلون، کیا پھر آپ ہلاک کر دیں گے ہمیں بوجہ اس کے جو گمراہ لوگوں نے کیا. ہاں جی، جو باطل لوگ جو غلط کاریاں کرتے تھے ان کی وجہ سے ہم ہلاک کر دیں گے. اوکے گڈ. یہاں پہ بھی او جو ہے یہ عطف ہو رہا ہے. کس پہ جی، عطف ہو رہا ہے؟ یہ پچھلے والے جملے پہ پچھلے تب ہو رہا والے ان پر. ہاں جی، یہ پورا کا پورا جملہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ فعل مضارع منصوب ہے. یعنی نہ تو ہے. تم قیامت کے دن یہ کہہ سکو کہ ہم اس سے غافل تھے، اور نہ ہی یہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا. یعنی تمہارے آباء و اجداد وہ، یعنی سب سے پہلی جو ذریت تھی تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام، وہاں سے لے کے ان کی تمام ذریت سے اس چیز کا عہد لیا گیا تھا. تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شروع سے بہت پہلے سے یہاں پہ شرک چلا آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کے بعد اس کی پیروی کری. تو یہ عذر بھی باقی نہ رہے، اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہی تمام بنی آدم سے عہد لے وعدہ لیا لے تھا. ہاں جی، آگے سسٹر جی. عصمت سعید آپ کریے. ٹھیک. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم پلٹ آؤ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور بتائیں ان کو خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی. فَانْسَلَخَ، تو اس سے نکل گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو اس سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کا پیچھا گیا شیطان نے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ پھر گمراہوں میں سے ہو گیا. ہاں جی، تو پھر وہ شخص گمراہوں میں سے ہو گیا. گڈ، ماشاء اللہ. تو آگے کیونکہ ظاہری چیز ہے، جب اللہ رب العزت نے عہد لیا اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عہد کے پاسداری کری. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اس عہد کے بارے میں وہ بھول گئے یا انہوں نے نہ جانتے ہوئے غلطی کری. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ عہد کو اچھے سے جانتے بوجھتے، سارا علم ہونے کے باوجود بھی اس کی عہد شکنی کرتے ہیں. تو آگے اللہ رب العزت انہی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کی خبر سنائیے جن کو ہم نے اپنی نشانیاں دیں، عطا کری، یعنی ان کو پاس واضح نشانیاں موجود تھیں، اس کے باوجود وہ اس میں سے نکل گئے. جب وہ اس میں سے خود نکل گئے تو پھر شیطان نے ان کی پیروی کری، اور وہ جو شخص تھا وہ غاوین میں سے ہو گیا. آگے سسٹر سائمہ ملک آپ کریے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور اس کو اٹھاتے اس پر، اور لیکن وہ زمین کی طرف جی ہاں، جھکنے اس والا کے تھا. ذریعے جی، ہم اس اس کے کے ذریعے اس ذریعے. کو بلند ٹھیک، کرتے. ہم اس کے ذریعے اسے بلند کرتے، اور لیکن وہ زمین کی طرف جھکنے والا تھا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کری. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی مثال جیسی ہے. ان تحمل علیہ، اگر آپ اس پر حملہ کریں، یلحس، وہ زبان لٹکاتا ہے. او نترکوہ، یا آپ چھوڑ دیں اسے، یلحس، تو وہ زبان لٹکاتا ہے. ذالک مثل القوم الذین، یہ ان لوگوں کی مثال ہے، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اوکے میں آگے آگے بھی فَقْصُصِ آیت مکمل الْقَصَصَ کریں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پس آپ واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر حاصل کریں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. تو یہاں پہ اخلدہ الہ، اخلدہ جب الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی جھک جانے کے ہوتے ہیں گے، اور اس میں خلود کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی ہمیشگی کا، یعنی وہ ہمیشہ زمین ہی کی طرف جھکا رہا پھر، اور اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کری. تو ایسے شخص کی جو مثال ہے اللہ رب العزت نے
यहाँ पे कुत्ते की मिसाल की तरह दिया कि अगर आप उसको हमला करें, या फिर हमला यहमिलु के मानी बोझ उठाना भी होता है, तो यहाँ पे बोझ लादना, यानी आप उसके ऊपर बोझ ला दें तो भी वो हाँपता है, और अगर आप ना छोड़ दें उसे तो भी वो हाँपेगा। तो ये मिसाल अल्लाह ने उन लोगों की दी है जो कि अल्लाह की निशानियों उनकी हमारे अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं। यानी नॉर्मली हम देखें तो इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये क़ुव्वत अता करी है कि वो जब सांस लेता है तो उसे कोई दुश्वारी महसूस नहीं होती, इल्ला ये कि अगर वो कोई बहुत बाहर भारी काम करे जिसकी वजह से उसको सांस लेना दुश्वार होता है। लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसको नॉर्मली सांस लेने में भी वो हाँफता है, उसकी ज़बान बाहर लटक रही होती है। तो वो लोग जो कि अल्लाह की निशानी को झुटलाते हैं तो उनके लिए भी इसी तरीके से सांस लेना दुश्वार हो जाता है कि उनकी मिसाल भी उसी तरीके से बयान की गई है। तो यहाँ पे ये बयान किए जाते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। आगे सिस्टर नसीम आप करिए। जी साअ मसलनिल कौमुल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बहुत ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया। व अनफुसहुम कानू यज़लिमून, और वो खुद व अनफुसहुम कानू यज़लिमून, और वो अपनी ही जानों पर जुल्म करते रहे। मैं करने वाले यहदिल्लाहु थे। ठीक है सिस्टर नसीम, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अनफुसहुम असल में इसी का मफऊल है, मुकद्दम किया गया है ताकीद के लिए, इसीलिए मंसूब वाक़ हो रहा है। वो अपनी ही जानों पर, अपनी ही नफ्सों पर जुल्म किया करते थे। वेरी गुड सिस्टर नसीम, एक ही एक आयत हम लेंगे, बाकी बहनें भी हैं, और मैं कोई दरख्वास्त करूंगी कि जो बहनें पार्टिसिपेट नहीं करती रही हैं वो भी आएँ क्लास में। आज हमारी मुख्तसर आयत हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है, आप इसे ज़रूर कर सकेंगी। तो मजीद बहनें भी हैंड रेस कर लें। सिस्टर इरम हमजा आप आइए आगे। हाँ मिस इरम नदीम आप आ जाइए। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जिसे अल्लाह हिदायत दे तो वो हिदायत पाने वाला है। व मैं युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून, और जिसे वो गुमराह करते बस यही लोग खसारा पाने वाले। माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। सिस्टर जीनत आप करिए। जी उस्ताद। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने पैदा किया है जहन्नम के लिए कसरत से जिनों और इंसानों में से। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, और उनके दिल हैं मगर वो उनसे समझते नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, और उनकी आंखें हैं मगर वो उनसे देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, और उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं। उलाइका काल अनआमी बल हुम अदल्ला, और यही हैं जो मानिंद जानवरों के हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर गुमराह है। उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही है वो जो गाफिल रहने वाले हैं। हाँ जी, अगल्लू किस तरह का है इसमें सिस्टर जीनत? ये इसमें तब्दील है उस्ताद। इसम तफदील है बिल्कुल, कि यहाँ पे बल्कि वो उससे भी ज्यादा गुमराह है, यहाँ पे कंपैरेटिव के तौर पे आ रहा है। ओके माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। तो यहाँ पे ज़रा अना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे इससे मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इल्म जो है वो कामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुद अपनी इल्म की तकमील और वो इस चीज़ का खूब इल्म है कि तकदीर में उनका ये है कि उनको ऐसे हालात आएंगे और वो खुद अपने इख्तियार से ऐसे आमाल करेंगे जो कि उन्हें जहन्नुम में लेके जाने वाले होंगे। तो इस पे तकदीर पे कोई सवाल उठने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में पहले से है कि बहुत से जिन और इंस ऐसे होंगे जो कि खुद अपने इख्तियार से ऐसे आमाल करेंगे जो कि उनके जहन्नुम में जाने का बाइस होंगे। आगे सिस्टर जुबैदा आप करिए। जी उस्ताद। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम है और बस उसी के जरिए उसको पुकारो। वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही, और छोड़ो उन लोगों को जो जो इल्हाद पैदा करते हैं उसके नामों में। सयुजज़ौना मा कानू यअमलून, और अनकरीब उन्हें बदला दिया जाएगा जो वो अमल करते करते थे करते हाँ जी, हैं किया करते थे। जी जो किया अमल वो किया करते थे उसका अनकरीब उन्हें बदला दिया जाएगा। ओके माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। आगे सिस्टर उरूज आप करिए। وممن خلقنا أمة يهدون بالحق
وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور ان میں سے جو ہم نے پیدا کیا ہے ایک امت ہے جو جو حق کی طرف بلاتے ہیں یا حق کی ہدایت دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ انصاف کرتے ہیں. اور اسی کے ذریعے وہ انصاف قائم کرتے ہیں. یہاں پہ ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ حق کی طرف حق کی طرف جا رہی ہے. گڈ ماشاء اللہ. یہاں پہ الحد یلحد الحادن ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کجروی تلاش کرنا، ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا. ان تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے. آگے سسٹر روبین اگلی آیت دیکھیں آپ. جی والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں یا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ان قریب ان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ جانتے نہیں ہیں. من حیث ہاں جی، اس جگہ سے جہاں کی انہیں علم بھی نہیں ہوگا. یعنی اس طریقے سے انہیں وہاں سے گھسیٹ لیا جائے گا دھیرے دھیرے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. اوکے گڈ ماشاء اللہ. سسٹر ادیبہ آپ آئیے آگے. وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں. اِنَّ قَیدی متین بے شک میری تدبیر مضبوط ہے. پختہ ہے. گڈ. آگے ایک اور آیت کر دیں. اولم یتفکروا اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ما بصاحبہم من جنہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین وہ تو کھلا ڈرانے والا ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو یہاں پہ کفار مکہ جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے القابات دے کے پکارا کرتے تھے. یعنی وہ اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، بلکہ وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، شاعر یا پھر کاہن وغیرہ کے القابات دیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو غور و فکر کرنے کے لیے کہا کہ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے ساتھی کے ساتھ کوئی جنون لاحق نہیں ہے. اور آگے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک واضح ڈرانے والے ہیں. آگے سسٹر عائشہ خان آپ کریے. جی اولم ینظروا فی ملکوت السماوات اور کیا وہ نہیں دیکھتے آسمانوں کی بادشاہت میں، والارض وما خلق اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں، اور جو اللہ نے پیدا کیا من شیئن کوئی چیز. ہاں جی، یعنی جو چیزیں اللہ نے پیدا کری. یہاں پہ من شیئن نکرہ کرنے کے لیے آ ہے. جی وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ اور کیا شاید یکون قد اقترب اور شاید آ گئی ہے ان کی موت ان کے قریب. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. ہاں جی، پر اس کے بعد وہ کس چیز پہ ایمان لے کر آئیں گے. گوڈ. یہاں پہ اجلہم سے مراد ان کا مقررہ وقت ہے. ابھی مقررہ وقت موت بھی ہو سکتی ہے، قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ماں کیا بن رہا ہے؟ ماں کیا کون سا ہے، کیا بن رہا ہے جملے میں؟ ماں جو موصولہ موصول ہے. کیا بن رہا ہے جملے میں، کیا مقام ہے اس کا؟ مفعول مفعول ہے. ینظرو کا مفعول ہے. یہاں پہ مفعول نہیں ہے، مجرور ہے. یہ فی کی وجہ سے مجرور ہے. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ اللہ نے پیدا کرا اس میں غور و فکر نہیں کیا، اسے نہیں دیکھا؟ آگے آ رہا ہے وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ اور ممکن ہے کہ ان کی مقررہ وقت قریب آ چکی ہو. آگے سسٹر حلیمہ آپ کریے. جی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں. یہاں پہ چاہنے کا لفظ نہیں ہے. کسی کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے دینے والا نہیں ہے. لا نفی للجنس. آگے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. گڈ ماشاء اللہ بہت بہترین سسٹر حلیمہ. سسٹر کشور آپ کریے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں
अय्याना, कब 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 कयामत किस चीज आएगी, के कब बारे उसका ठहरना होगा, में? कयामत एक के मिनट बारे यहाँ में। तक करें पहले। यसअलूनका अनिस्साअति, वो आपसे पूछ रहे हैं वक्त के, कयामत के बारे में, घड़ी के बारे में, साथ वो लम्हे के आपसे बारे में, क़यामत उस के वक्त बारे के में बारे में। सवाल करते हैं, हाँ, पूछते हैं। जी हाँ, ठीक है, जी अब क्या पूछते हैं उसके मुतालिक? अय्याना मुरसाहा, हाँ, वो कब ठहरेगा, हाँ अय्याना, जी, उसका क़याम होना अय्याना कब है, वो कब वाक़ई होगी, कब बर्पा होगी? कुल, ओके, कह दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, उसका उसका इल्म मेरे रब के पास है। ला हाँ जी, उसका युज, इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। यहाँ पे देखिए माए काफा हसर के लिए आ रहा है। जी, ये हसद, सिर्फ सिर्फ उसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हुआ, युजल्लिहा नहीं जाहिर करेगा उसको, हाँ, उसे कोई जाहिर नहीं कर सकता सिवाय उसके। हाँ जी, गुड। आगे इधर तक करें। सक़ूलत, सकुलत फिर समावाती वल अर्द, वो भारी है, भारी होगी आसमानों और जमीन पर। ला तातीकुम बस इल्ला काफी है बगतत, सेक्रेटरी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा करा आपने, बारिकल्लाहु फीकी। आगे सिस्टर सदफ आप करिए। जी उस्ताद मेरा है। ला ता जी सिस्टर सना। जी ला तातिकुम इल्ला बगता यसअलूनका यसअलूनका कअन्नका हफियुन अनहा, नहीं वो आएगा तुम पर मगर अचानक, वो आपसे पूछते हैं गोया कि आप खबरदार हैं उससे। ठीक है, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून, कह दीजिए सिर्फ उसका इल्म अल्लाह के पास है और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। हाँ जी, अब देखिए माए काफा के जरिए इस पे जो आखिर में चीज है उसके ऊपर हसर किया जाएगा। बिलाशुबा उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ठीक है, तर्जुमे में इसके जो हसर डालें वो अपने आखिर जो खबर है उसके ऊपर डालेंगे। माए काफा के जरिए खबर पे हसर किया जाता है। बिलाशुबा उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। हफीयुन, आपने इसका तर्जुमा दुरुस्त करा। इसके मानी होते हैं कि मुतलाशी होना, खबरदार होना, तहकीक किया होना। सिफत मुशब्बा का सीगा है फ़ईल उनके वजन पर। आगे बढ़ते हैं सिस्टर समीना अहमद, आप आ जाइए। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन व दर्रन इल्ला मा शाअल्लाह वला दर्रन इल्ला मा शाअल्लाह, वला दर्रन इल्ला मा शाअल्लाह। पूरी आयत पढ़ दूं पहले? बस इतना करें तर्जुमा पहले। आप कह दीजिए नहीं, नहीं, नहीं मैं मालिक सिवाय अपने नफ्स के। सिवाय का लफ्ज कहाँ सिस्टर समीना, नहीं, आप बिल्कुल गलत कर देंगे तर्जुमा इस तरीके से। इतने का तर्जुमा करें, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन, इल्ला को छोड़ दें फिलहाल। आप कह दीजिए नहीं मैं मालिक अब नफ्सी, मेरे नफ्स, नफ्सी मेरा नफ्स ना, मेरे मैं नफ्स के अपने, लिए, हाँ, मेरे नफ्स के लिए, मेरे नफ्स के लिए ना किसी नुकसान और ना किसी फायदा का। हाँ जी, यानी मैं अपने नफ्स के लिए किसी फायदे या नुकसान का कुदरत नहीं रखता, उसका मालिक नहीं हूँ। यानी मैं खुद अपने आप को भी ना तो कोई नफा पहुंचा सकता हूँ ना ही कोई तकलीफ पहुंचा सकता हूँ। आगे फिर आ रहा है इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय इल्ला उसके जो कि माशाल्लाह, सवाए इसके कि अल्लाह चाहे। जो वलो, अल्लाह चाहे, यानी जो अल्लाह चाहता है वो ही मुझे हासिल हो सकता है, चाहे नफा हो या नुकसान। ठीक है, यहाँ पे उन बातिल अकायद की भी नफी हो जाती है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कशा समझते हैं और ये सोचते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त हमें कुछ नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कह दीजिए कि मैं अपने नफ्स के लिए भी किसी भी किस्म के कोई भी नफा या नुकसान को कुदरत नहीं रखता। नकिरा लेकर आया गया, यानी कोई भी किसी भी तरह का हो, सिवाय उसके कि जो अल्लाह चाहता है। आगे करें। वलो कुन्तु आलमुल गैब, अगर अगर मैं लो, अगर
कुन्तु आलमुल गैब। नहीं, मुझे तर्जुमा जोड़ने में काफी मुश्किल आ जाती है। अगर कुन्तु हूँ मैं नहीं हूँ जानने वाला गायब का इल्म। देखो नहीं है यहाँ पे, कुन्तु आलमुल गैबा, इतने का अगर तर्जुमा करें। अगर अगर होता मैं गायब का जानने वाला, हाँ जी, अगर मैं गैब को जी जानता, ला लास्तक्सरतु, लस्तकसरतु, जी लास्तक्सरतु मिनल खैरी, कसरत से ले लेता मैं खैर। हाँ जी, अब यहाँ पे ला नहीं है बल्कि लाम जवाब वाक़या है, और हमजा जो है वो फेल का हमज़तुल वस्ल है। लस्तकसरतु मिनल खैर, तो मैं खैर को ज्यादा से ज्यादा ले लेता, जमा कर लेता। और आगे वमा मस्सनी सू, मसनी सू, और नहीं छूती मुझे कोई तकलीफ। हाँ जी, यानी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का कामिल इल्म होता तो वो क्या फरमा रहे हैं कि तो फिर तो मैं खैर को जमा कर लेता और मुझे किसी किस्म की कोई भी तकलीफ भी ना पहुंचती। यानी जाहिर बात है, जिस शख्स को अगर गैब का इल्म हो तो फिर वो तो सारे अंजामात से वाकिफ होगा, उसे मालूम होगा कि किस काम को करने से क्या होगा, आगे क्या चीज़ें वाक़ई होने वाली हैं, गैब में क्या चीज़ लिखी हुई है। तो उस सूरत में उसे तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन क्या हालत ऐसी थी? ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में उनके हवालात ऐसे पेश है जो कि नफा नुकसान दोनों चीजें पहुंचती रहीं, और इस तरीके से अमल नहीं था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना क्लियर है लोग मैसेज, लेकिन फिर भी काफी लोग इस चीज नहीं में। समझते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीरुम लिकौमी युमिनून। अगर मैं इन अना इन अगर मैं, इल्ला का क्या करेंगे? देखो, अब इनके साथ अल्लाह वो नफी के लिए होता है, नहीं हूं नहीं मैं हूँ मैं मगर सिर्फ सवाए इसके के डराने वाला और खुशखबरी देने वाला, ईमान लाने वालों के लिए। ईमान लाने वाली कौम के लिए। ठीक हो गया, यानी हाँ मैं सिर्फ, अब यहाँ पे हसर के साथ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक डराने वाला और खुशखबरी पहुंचाने वाला हूँ एक ऐसी कौम के लिए जो कि ईमान लाने वाली है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ीर और बशीर बना के भेजे गए, और उन्हें सिर्फ वही चीज़ों का इल्म होता था जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही के जरिए उन्हें बतला दिया करते थे। तो गुड जी सिस्टर समीना, आगे बढ़ते हैं। सिस्टर इरम हमजा, आप चेक करें माइक अब। जी आगे करें। वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, जिसने वही है जिसने पैदा किया तुमको एक जान से, वजअल मिनहा ज़ौजहा, और उसने बनाया उससे उसका जोड़ा, लियस्कुन इलैहा, ताकि वो सुकून हासिल करे उसकी तरफ। फलम्मा तगश्शाहा हमलत हमलन खफीफन व मर्रत बिही, फिर जब उसने ढांप लिया उसे, उसने उठाया हल्का 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 बोझ, बस वो चलती रही उसके साथ। फलम्मा फलम्मा फिर जब फलम्मा अस्कलत दअवल्लाहु रब्बुहुमा लइन आतैतना सालिहन लना कुन्ना मिनल शाकिरीन। फिर जब वो बोझल हो गई, उन दोनों ने दुआ की अपने रब से, अल्लाह से जो उन दोनों का रब है, अगर आपने ना दिया हमें साले, सुने, इन आते इतना, यहाँ पे नफी का कोई चीज नहीं है। ठीक है, नफी नहीं है। अगर आपने दिया हमें, आते इतना जी, आपने दिया हमें साले, यहाँ पे सजा हमको सालिहन कंफ्यूज यहाँ था। पे औलाद के मानी में औलाद, है, यहाँ पे बनी औलाद का जिक्र किया जाए, यानी आदम अलैहिस्सलाम से जो औलाद जारी हुई उसके सिलसिले की तरफ इशारा है। अगर आपने जी, हमें नेक औलाद दी, लना कुन्ना मिनल शाकिरीन, तो हम
شکر گزاری کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہاں جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ایک نفس سے اس کے جوڑا پیدا کیا اور اس کے ذریعے اس کی اولاد کا سلسلہ جاری کیا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کیفیت کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ جب ایک والد والدہ ایک بچے کے امیدوار ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ایک اولاد دے دی تو ہم ضرور بضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے، لیکن جب اللہ رب العزت انہیں اپنی نعمتیں عطا کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ انہی نعمتوں میں اللہ کے شریک اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بندوں کے اس ناشکری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آگے سسٹر رانا آپ کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، پھر جب اس نے عطا کیا وہ ان کو نیک اولاد، ان دونوں کو ایک نیک اولاد، تو انہوں نے بنایا اس کے لیے کچھ شریک فیما آتاہما، اس میں جو اس نے عطا کیا ان کو۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، بس بہت ہی بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اب یہاں پہ دیکھیں دعوا میں بھی مثنیٰ کا صیغہ ہے، جعل میں بھی مثنیٰ کا ہے۔ یہاں پہ والد والدہ دونوں کی طرف ہی، مرد عورت دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ اوکے گڈ سسٹر رانا۔ آگے سسٹر شمیم اختر آپ کریے۔ جی استاذہ، آیشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ سب شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ جو کچھ پیدا نہیں کرتے، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ہاں جی ماشاء، یعنی اللہ کے ساتھ کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہیں جو کہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، اور یہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ خود بھی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں آج کل ہمارے معاشرے میں بھی جو باطل عقائد پھیلے ہوئے ہیں، کافر ہندو وغیرہ، وہ خود اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو بناتے ہیں۔ ان کے جو معبود ہیں وہ خود اس چیز کے اوپر قدرت بھی نہیں رکھتے وہ کسی چیز کو پیدا کریں، بلکہ خود ان کو بھی بنایا جاتا ہے، پر اس کے باوجود بھی جو کم عقلی ان کی ذہن اس طریقے سے کند ہو جاتا ہے کہ انہیں اس چیز کی ذرا بھی سمجھ نہیں آتی، اور وہ ذرا بھی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے کہ وہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر وہ خود ہی غور و فکر کریں تو وہ اپنے باطل عقائد سے باز آ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ اپنے دین کے پیغام کو آگے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح عقیدے کو خود عمل کرنے والے اور اپنے نسلوں میں پہنچانے والے، اور خود اپنے معاشرے میں بھی دین کی دعوت دینے والا بنائے۔ آگے سسٹر سمیہ آپ کریے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، اور وہ سب ان کے لیے کسی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہیں وہ اپنے جانوں کی وہ مدد کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور نہ وہ خود اپنی ہی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی دوسروں کی مدد کرنا تو دور کی بات، وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ مراد ہو جائے گا۔ ویری گڈ سسٹر سمیہ ماشاء اللہ۔ آگے سسٹر دعا علی، آپ کا نام پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، آپ آئیے۔ کیا نام ہے سسٹر؟ دیکھیں جی جی نام ہے یہ، میں نے چینج نہیں کیا، سوری مجھے یاد نہیں۔ جی جی اوکے ٹھیک ہے، پڑھیں آپ پڑھیے آگے۔ وَإِنْ اور اگر تدعوہم الی الہدی، آپ انہیں لائے ہدایت کی طرف، لا نہیں یتبعکم، وہ آپ کی پیروی کرتے، سواء برابر ہے، علیکم ان پر، ادعوتموہم، آپ ان کو بلائیں، ہم انتم یا آپ صامتون خاموش رہیں۔ دوبارہ ترجمہ کریں، لفظی چھوڑ کے با محاورہ ترجمہ کریں۔ جی اوکے، اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف تو نہیں وہ پیروی کرتے آپ کی، برابر ہے ان پر، آپ ان کو بلائیں یا آپ خاموش رہیں۔ ہاں جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی۔ اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، یہ جملۃ الشرط جواب الشرط، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو دعوت دیں یا پھر آپ خاموش رہیں۔ اوکے سسٹر عظمیٰ ارم آپ آئیے۔ سسٹر عظمیٰ ارم آج ہی آنا ہے۔ جی السلام علیکم، جی وہ میرا موبائل گزر ہے۔ چلیں پڑھیں، آگے پڑھیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم ان کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا تمہارے ہی جیسے بندے ہیں فدعوہم تو پس تم انہیں پکارتے ہو فلیستجیبوا لکم بس تم ان کو پکارتے ہو کہ وہ پکارتے ہو نہیں ہے، تمہاری بات ادعو سنیں فعل ماضی ہے مضارع ان امر. کو تم صادقین نہیں عظما ایک منٹ فدعوہم تو پس تم پکارو فلیستجیبوا لکم تاکہ وہ تمہاری بات سنیں ان کن تم صادقین اگر تم سچے تاکہ نہیں ہے یہاں پہ سسٹر عظما، تھوڑی سی تسلی، اسپیڈ سلو کریں، ٹھیک ہے. ہاں یا لام مجھ سے یہاں کچھ پہ غلطی ہو رہی ہے لام یہاں پہ آپ تعلیل جی سمجھ رہی ہیں، ایسے ہی ہے. لام جی تعلیل ہاں جی نہیں ہے، میں وہ لام غلط لام کر رہی ہوں تعلیل ٹھیک اور ٹھیک لام امر کے حروف عطف کے ساتھ استعمال کیا. خاص پہچان یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بھی لام تعلیل حرف عطف کے ساتھ آتا ہے، فا واو ثم وغیرہ، تو اس کا فتحہ برقرار اس کا کسرہ جی جی برقرار رہتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے. جبکہ اگر لام امر آ جائے تو پھر وہ جزم ہو ٹھیک جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ لام امر ہے، تم انہیں ٹھیک ٹھیک پکارو، پھر امر ہے ٹھیک چاہیے کہ وہ تمہیں ہاں وہ تمہیں سنیں تمہاری پکار سنیں ہاں جی تمہیں جواب دیں، تمہاری پکار سنیں ان کن تم صادقین. اگر تم سچے ہو جی جزاک اللہ ہاں خیر جی، آپ یعنی نے اگر تم سچے ہو تو تمہارے پکار پہ چاہیے کہ انہیں جواب دیں. وہ جواب مطلب ان کا جواب دینا ضروری ہے جب تم اپنی طرح وہ سمجھ رہے ہو، یعنی اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، تمہاری دعا جزاک قبول اللہ کریں. اوکے جزاک وہی آگے وہی آگے. تو یہاں پہ انا کا اس میں الذین تدعون من دون اللہ اور عباد مرفوع آ رہا ہے کیونکہ یہ انا کی خبر ہے. آگے سسٹر راحلہ آپ کریے. راحلہ طارق موجود ہیں آپ سسٹر راحلہ؟ ہاں سسٹر طیبہ ناز آپ آئیے. الہم ارجلن یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں؟ ام لہم اس کے ذریعے ایدین یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں؟ سنیں، ساتھ ام کے معنی لہم نہیں ہے، جس کے ذریعے جن کے استعانہ کے لیے ذریعے آ رہا ہے با جن سے وہ جن کے ذریعے وہ پکڑتے پڑھتے ہیں. ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں جس کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس کے ذریعے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، کہہ دیجئے کہ بلا لو اپنے شرکاء کو پھر تم چال چلو اور مجھے مہلت نہ دو. تم میرے لیے چال تدبیر کرو، چال چلو اور مجھے مہلت نہ دو. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، ویری گڈ سسٹر طیبہ. آگے سسٹر ہاجرہ رفیق آپ کریے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی. وہو یتولی الصالحین، اور وہ صالح لوگوں کا دوست ہے. ہاں جی، حمایت کرتا ہے، نیکوکاروں کی حمایت کرتا ہے، یا وہی نیکوکاروں کی رکھوالی کرتا ہے، کیونکہ ولیون کارساز کے لیے بھی آ رہا ہے پھر یہاں پہ. ویری گڈ سسٹر ہاجرہ ماشاء اللہ، بہت خوب. سسٹر شیخ عارف آپ آئیے. جی والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے علاوہ نہیں وہ استطاعت رکھتے اب تمہاری مدد کی، نہ ہی وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکیں گے. کر سکتے ہیں. اوکے گڈ ماشاء اللہ. آگے سسٹر ہمیرا آپ آئیے. وَإِن یہاں سے وَإِن تَدْعُوهُمْ جی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف وہ نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور وہ دیکھیں گے تمہاری طرف اور وہ دیکھیں گے تمہاری طرف جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں، اس طرح کریں گے. نہیں، وَهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لا نفی ہے.
اور وہ جیسے اور وہ نہیں تمہیں دیکھ رہے، اس حال میں کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ ہاں جی، یہاں پہ دیکھیں ینظرون یبصرون دو فعل استعمال ہوئے دونوں دیکھنے کے معنی میں، لیکن یاد رکھیں نظر ینظرو صرف بظاہر آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ابصر یبصرو بصیرت کی نظر سے، سوجھ بوجھ کی نظر سے دیکھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مراد ہو جائے گا، یعنی وہ بظاہر تو تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں گے لیکن انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے، ان کو بس کچھ بصیرت حاصل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو معبود تم نے باطل بنائے ہوئے ہیں تمہیں ایسے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کوئی عقل وغیرہ نہیں، انہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں حاصل ہو رہی۔ اوکے، تو وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آگے سسٹر شاہینہ آپ آئیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ پکڑ لیں درگزر کو اور حکم دیں نیکی کا اور اعراض کریں جاہلوں سے۔ ہاں، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ گڈ، ماشاء اللہ، یعنی آپ درگزری کو پکڑ لیں، اس کا رویہ اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض بڑھتے ہیں۔ اوکے گڈ، سسٹر رومانہ حسن آپ کریے آگے۔ السلام علیکم میم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو اللہ کی پناہ لے لیجئے، انہ سمیع علیم، بے شک وہی خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العزت نے شیطان کے وسوسے، شیطان کے جو ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں اس کا سب سے بہترین، سب سے مضبوط علاج ہمیں بتایا ہے کہ شیطان کی طرف سے اگر کوئی بھی کجروی، کوئی بھی آپ کو وسوسہ آئے، وہ آپ کو کچھ کرے، تو آپ نے اس صورت میں سب سے پہلے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سے پناہ طلب کریں۔ تو چاہے کسی بھی حالت میں آپ جب بھی کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ کو ایسا لگے کہ کچھ خیالات آپ کو شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں تو خاص طور سے اسے پڑھیں، استعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کریں، انہ سمیع علیم، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس طریقے سے بھی جو تعوذات ہیں آپ اسے بھی پڑھیں تو پھر وہ اللہ کی ان صفات کو بھی وہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے اور شیطان مردود سے وہاں پہ پناہ بھی طلب کی جاتی ہے۔ آگے سسٹر شہناز آپ کریے۔ جی، وَإِمَّا بس کیا آگے يَنزَغَنَّكَ مِنَ اتنی دیر سے میں اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب ان کو شیطان سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ متنبہ ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ اچانک دیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ تذکرو، تذکرو تذکیرن، یہاں پہ تذکیر سے مراد ہے نصیحت حاصل کرنا، یاد کرنے لگنا، یعنی وہ فوراً یاد کر لیتے ہیں، کیا یاد کر لیتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ مطلب ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی وہ متنبہ ہو جاتے ہیں، پھر یہ مراد۔ اوکے گڈ سسٹر، آپ آگے کریے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی کھینچتے ہیں انہیں سرکشی میں، ثُمَّ لَا يُقْسِمُونَ، پھر وہ نہیں توڑے جائیں گے۔ میم قصورہ، کمی ہونا، اور نہیں کوئی کمی کی جائے گی۔ ہاں جی، پھر وہ اس میں کمی، یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے، یعنی اس سے مراد یہ ہوگا کہ پھر وہ گمراہی میں کمی نہیں کرتے، اس سے باز نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ اوکے سسٹر شاہین کاظمی آپ آئیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، اور جب نہیں آتی کوئی آیت، کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں تاتی کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے ہیا ہے میم۔ اچھا، انتا فاعل ہے، ہیا کی ضمیر اگر ہم لے لیں تو پیچھے کہیں نہیں جائے گی، مخاطب کا صیغہ انتا فاعل، اور اتا یا اتی کے معنی ہوتے ہیں آنا،
اور با مانا حرف جر کے ساتھ آ جائے تو فعل متعدی سے لانا ہو جائے گا لانا لازم سے لانا. جی جی اب ترجمہ جی کریں. لم تأتیہم بآیۃ، اور جب نہیں لائی جاتی کوئی آیت ان کے انت پاس، فائل، جب آپ جب ان تم، کے پاس. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ ہاں رہے جی. ہیں جی، اور جب آپ نہیں پیش کرتے یا لاتے کوئی آیت تو وہ ان کے کہتے پاس ہیں ان کے پاس، قالوا لولا اجتبیتہا، تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں منتخب کر لی آپ نے ہاں اسے. جی، یہاں پہ مراد ہے اجتبیتہا، یعنی آپ نے خود سے اسے منتخب کیوں نہیں کر لیا، آپ نے خود سے اسے گھڑ کیوں نہیں لے، یہ مراد ہے. یعنی آپ خود سے اپنے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آ گئے پھر. ٹھیک جی ہے. یعنی جب جی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لے کر آتے تو وہ کہتے کہ آپ نے اس سے اپنی طرف سے گھڑ کیوں نہیں لیا، یعنی اپنی طرف سے کوئی معجزہ پیش کیوں نہیں کر دیا. یہاں تک غور کریں سسٹر آپ شاہین کاظمی. قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اتباع کرتا ہوں اس کی جو وحی کی گئی میری طرف میرے رب کی طرف سے. ہاں جی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اعلان کر دیں کہ جو بھی معجزے جو بھی آیت وہ پیش کرتے ہیں وہ خود اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو کہ میرے رب کی طرف سے مجھ پہ وحی کی گئی، یعنی وحی جی الہی کی ہی صرف اتباع کرتے ہیں. آگے سسٹر مسز کاشف آپ کریں. ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمہ، یہ بصیرت ہے میرے رب کی طرف سے جو ہدایت ہے اور رحمت ہے. ایسی ربکم، قوم تمہارے رب کی طرف سے. سوری تمہارے رب کی طرف سے جو ہدایت ہے اور رحمت ہے. یہ ہاں جی، قوم اور ہدایت ہے اور رحمت ہے. یہ دیکھیں سب کے سب عطف ہو رہے ہیں بصائر پہ، خبر ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرتیں ہیں اور ہدایت ہے اور رحمت ہے. ہاں جی، لقوم یؤمنون، کیسی قوم کے لیے؟ ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. سسٹر سما صدیقی آپ کریے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم سب کان لگا کر سنو اس کو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. یہاں پہ ہمیں ایک آداب اور ایک اصول سکھایا جا رہا ہے اس وقت کا جب کہ قرآن کریم تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. تو جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے استماع، یہاں پہ یہ بھی آ سکتا ہے فَاسْمَعُوا لَهُ. فَاسْمَعُوا اور فَاسْتَمِعُوا میں کیا فرق ہے سسٹر سما؟ جی میم، یہ سمع یسمع باب سین سے ہو اور استمع جی یستمع باب افتعال سے ہو، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ کون بتائے گا کیا فرق ہے؟ سمع، استمع. اہمیت دے کے کام کرنا، اہمیت دے کے کام کرنا. جی سسٹر ٹھیک ہے، کچھ قریب گئی ہیں لیکن میں ایگزیکٹ لفظ چاہ رہی ہوں آپ سے. سسٹر مبین اسحاق، کیا معنی ہے استمعوا کے؟ سسٹر کیا کشنا آپ بتائیے. کان لگا کر غور سے سننا، استمع. غور سے سننا، ٹھیک ہے سسٹر سما، کان لگا کے دھر کے وہاں پہ غور سے سننا. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا فَاسْمَعُوا لَهُ کہ چلتے پھرتے بس سنتے رہو، اس طریقے سے مراد نہیں ہے، بلکہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں پہ ہمیں پہلے آداب سکھایا گیا کہ آپ قرآن پڑھا جائے تو اس وقت پہ خاموش رہا جائے، اس کو سنا جائے غور و فکر سے، اور اس کے بعد اس طریقے سے عمل کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، اس کا فائدہ ہی بتا دیا گیا. لعلکم ترحمون، کہ اس کرنے کے سبب تم پہ امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی قرآن مجید کو غور سے سننا اور خاموشی سے سننا یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا باعث بھی ہوتا ہے. تو قرآن مجید ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے جس کو پڑھنا، سننا، دیکھنا، یعنی ہر اس میں غور و فکر کرنا، اس کا ایک ایک عمل اللہ کی رحمت، اللہ کے تقرب اور ثواب کا باعث ہوتی ہے. تو قرآن مجید سے جڑی ہر ایک چیز بابرکت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کلام کی، اس کتاب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں غور و فکر کرنے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مزید ہمارے پاس 2 آیات بچی ہیں. سسٹر کہکشاں آپ کریے. جی،
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، اور آپ اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی اختیار کرتے اور آہستہ اور بلند آواز کے علاوہ یاد کریں. ہاں، اور الفاظ سے، قول یعنی زبان سے بہت زیادہ بلند کیے بغیر یاد کریں. بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، صبح اور شام کو اور نہ ہو غفلت کرنے والوں میں سے. گڈ، ماشاء اللہ. سسٹر عائشہ دانیہ اس پورے کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سے کر دیں. جی. اور ذکر کرے اپنے رب کا اپنے نفس میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور بلند آواز سے نہ کرے. دیکھیں، ودون الجہری من القول یعنی الفاظ کے ساتھ، یعنی زبان سے بغیر بہت زیادہ بلند. جہر سے مراد ہوتا ہے بہت زیادہ بلند کیے بغیر، یعنی الفاظ ادا کیے جائیں زبان سے بول کے، لیکن بہت زیادہ بلند نہ کیے جائیں، یہ مراد ہے یہاں پہ. ودون الجہر من القول، اور بلند آواز سے بغیر نہیں. دیکھیں سنیں، اس کا ترجمہ کریں. اور زبان سے آواز بہت بلند کیے بغیر. اور زبان سے آواز بہت بلند کیے بغیر. غدوی کا مطلب کیا تھا؟ وہ صبح، اور صبح اور شام، اور نہ ہو اور آپ نہ ہو غافلوں میں سے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. یہاں پہ ذکر کی بھی ترغیب دی گئی، اور خاص طور سے اس کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل میں انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہے. اور کیفیت کیسی ہو؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈرتے، خیفتاً خاموشی سے، نہیں، خیفتاً ڈرتے ہوئے، سوری، عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا جائے. اور اس کے آگے ایک اور چیز بتائے گی، ودون الجہر من القول یعنی زبان سے ادا کیا جائے لیکن بہت زیادہ بلند کیے بغیر، یعنی ذکر قلبی بھی ہو، ذکر لسانی بھی ہو، اور یہ کام صبح و شام کیا جائے. اب صبح و شام کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہو جاتا ہے کہ صبح اور شام یہ مین پیک پوائنٹس ہوتے ہیں دن کے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی آپ کثرت سے دن بھر اللہ کا خوب ذکر ادا کریں، ذکر کریں اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں. سسٹر مبین اسحاق آخری آیت ہے، اسے پڑھیں. اور یہ کیونکہ آیت سجدہ ہے تو تمام بہنیں اسے سننے کے بعد لازمی سجدہ بھی کر لیں. جی سسٹر مبین آپ پڑھیے. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. ہاں جی، گڈ. یہاں پہ کون لوگ مراد ہیں اس سے؟ الذین عند ربک کون ہے؟ مس یہ فرشتے میں نے مراد لیا. یہ فرشتے مراد ہیں، یعنی یہاں پہ کسی کو یہ امکان نہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت کو ہمارے ذکر کی کیا ضرورت ہے. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری اللہ کی بڑائی کرنے سے نہ تو اللہ کی شان میں کوئی بڑھائی آتی ہے، یعنی اللہ کی جو شان ہے وہ بلند و بالا ہے، اس میں کوئی کمی نہ آتی ہے، نہ ہی کوئی وہ ہوتی ہے. یعنی ہمارے کچھ برا نعوذ باللہ اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، کوئی برے الفاظ کہتے ہیں، تو اس سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی. اسی طریقے سے ہمارے ذکر کرنے سے اللہ کی شان، اللہ کو اس چیز کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس ایسی مخلوقات جو کہ نورانی ہیں وہ بھی موجود ہیں جو کہ اللہ کی عبادت سے ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، بڑھائی نہیں کرتے، اور وہ اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اس کی یعنی اس کی پاک کی بیان کرتے ہیں، اور وہ اس ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان اوصاف کو اختیار کرنے کی، اللہ کا صبح و شام ذکر کرنے کی، عاجزی انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ الحمدللہ ہماری آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے اور ساتھ میں سورۃ الاعراف بھی مکمل ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو احکامات اور پیغامات ہمیں حاصل ہو، اللہ رب العزت ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی اور اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں کلاس. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.
تو یہاں پہ کلاس اینڈ کرتے ہیں. اس سے پہلے اگر کوئی بہنیں اپنا کوئی فیڈ بیک اب تک کی کلاسز آپ کے جو ہیں ترجمہ کلاس اس کے متعلق دینا چاہتی ہیں تو جلدی سے ہینڈ ریز کر لیں. صرف ہم 3 سے 4 بہنوں کو لیں گے اور پھر ہم کلاس مکمل کریں گے. کوئی اگر فیڈ بیک دینا چاہتی ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کر لیں اور نہیں دینا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی مرضی ہے. چلیں جی, آپ لوگ خاموش رہنا چاہتی ہیں تو ہمیں بھی خاموشی پسند ہے. ایک ساتھ آپ بٹھائیں سب نے. جی مسر ارم آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مس ویا السلام. میں یہ کہوں گی کہ جو یہ ترجمہ کلاسز شروع کی گئی ہیں اس سے ہمیں بےانتہا فائدہ ہوا ہے. ترجمہ ہم پہلے بھی کرتے تھے, جو سب سے زیادہ فائدہ میں سمجھتی ہوں پرسنلی طور پہ مجھے بھی ہوا ہے, رواں جو ہوا ہے ترجمہ, وہ فائل کے ساتھ جو آپ نے ترتیب سکھائی ہے کہ پہلے فائل کا ذکر کرنا ہے, اس کے بعد مفعول کا, متعلق کا, پھر فعل کا بعد میں لکھ کر آنا ہے, اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. اور بمحاورہ ترجمہ بھی ہمارے زبان پہ جیسے رواں ہوا ہے. تو ان ترجمہ کلاسز سے تو بہت فائدہ ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جیسے سمجھاتی ہیں, آیات کی بھی آپ سمجھیں کہ تفسیر تھوڑی بیان کر دیتی ہیں تو بہت دل کے اندر جیسے بات اترتی ہے. الحمدللہ بہت بابرکت کلاسز ہیں اور بہت سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو اس کلاسز کا مقصد ایک اور یہ بھی ہے کہ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو قرآن مجید سے کنیکٹ کر سکیں, اس کے مضامین کو ریلیٹ کر سکیں, اس میں غور و فکر کر سکیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اس مقام تک اور اس اثر کو محسوس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی سسٹر ارم. جی استاذہ, جزاک اللہ آپ سب استاذوں کا کہ آپ لوگ اتنی محنت کرتی ہیں. شاید ہم لوگ اتنا ایفرٹ نہیں ڈالتے جتنا آپ ڈالتی ہیں. اور اس سے خاص طور سے یہ جو شروع ہوا ہے اس سے ہمارے گرامر بھی ریوائز ہو رہا ہے اور ہمارا قرآن سے تعلق بھی جو ہے مضبوط ہو رہا ہے الحمدللہ. کیونکہ جو چیزیں ہم لوگ فیل کر رہے ہیں شاید تفسیر سن کے بھی وہ چیزیں نہیں فیل کر پاتے تھے جو اب اس سے کریں. جب خود سے پڑھتے ہیں اس کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں تو جو فیلنگ آتی ہے, جو آپ کے اندر احساسات جاگتے ہیں, وہ پہلے نہیں تھا. الحمدللہ آپ لوگوں کی بدولت اللہ نے ہم لوگوں کو یہ چیز دی. اللہ کا شکر ہے اور آپ لوگوں کا بھی شکر ہے. الحمدللہ. یقیناً ترجمے سے ہم اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کا جو فہم ہے وہ تب بھی لمیٹڈ رہتا ہے, ایک محدود رہتا ہے, اس کی گہرائی میں ہم نہیں جا پاتے. تو یہ چیز اور ایک اور جو آپ نے کہی کہ ہماری محنت ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. محنتیں دو طرفہ ہوتی ہیں تو ہی ثمرات نکلتے ہیں. اگر ہم محنت کر رہے ہوں آپ خاموش ہوں تو پھر بھی ہماری کلاسز نہیں چل سکتی. آپ محنت کر رہے ہو ہم بیٹھے رہیں تو بھی کلاسز نہیں ہو سکتی. یہ دو طرفہ محنت ہے. یقیناً آپ کی اس میں بہت زیادہ ایفرٹس ہیں تبھی آپ اس لیول پہ آگے آ رہی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں کوششیں کرنے والا بنائے اور اس سفر میں ہمیں استقامت عطا فرمائے. جی سسٹر عائشہ آپ. جی مس, مجھے بھی ان کلاسز سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. ترجمہ کرنے میں اور آیاتوں کو سمجھ کے پڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہے. جو اب میں ترجمہ کر کے سمجھ کر پڑھتی ہوں اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے دل میں, تو پورے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب مجھے سمجھ آتی ہے آیتوں. تو اس کے لیے میں بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو, سر کو, میری پوری صاحب کو اس کا بہترین جزائے خیر عطا کرے. آپ لوگ بہت بہت اچھا کام کریں. اپنے لیے تو کوئی بھی کرتا ہے لیکن آپ ہمارے لیے اپنا وقت ڈیلی نکالتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت برکتیں عطا کرے. آمین. اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے. تو جی سسٹر زینت. جی استاذہ, پہلا تو شکریہ یقیناً اللہ رب العالمین کا, اس نے آپ کے ادارے سے اور آپ سے جوڑا. لیکن آپ حقدار ہیں اس بات کی کہ جب آپ پڑھاتی ہیں میں تو کبھی احساس ہی نہیں کر پاتی کوئی کم عمر لڑکی ہمیں پڑھا رہی ہے. یقیناً ایسا احساس ہوتا ہے وہ بہت اسکالر ہے جس کو ہر طرح کا علم ہے, وہ تفسیر بھی بیان کرتی ہے, وہ اللہ سے ہمارا تعلق بھی مضبوط کر رہی ہے. اور بیچ بیچ میں جو گرامر کے چھوٹے چھوٹے سے آپ ہمیں نوٹس دیتی ہیں نا, وہ لگتا ہے ترجمے کے ساتھ گرامر بھی مضبوط ہوتی جا رہی ہے. جتنی تعریف کم کروں زیادہ کر لوں وہ کم ہے, لیکن یقیناً بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے ترجمے میں. اور جس طرح سے آپ ایک چیز پر روک دیتی ہے نا کہ یہاں ایسے نہیں, ایسے پھر سے کریے, پھر سے لائیے, پھر سے ملائیے, تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ترجمہ آ رہا ہے. پہلے تو وہ بس ہو رہا تھا جو بھی ہو رہا تھا. تو اللہ آپ اس کو, اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق اس کی جزا عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. یقیناً تمام تعریف حقدار صرف اللہ رب العزت ہے. جی سسٹر کہکشاں نگار. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم آپ نے لام فارقہ کا جو ایکسپلینیشن دیا
بتایا اس کو ہاں اچھے سے. وہ لو یو میم. مجھے لگا آپ پھر سے پوچھنے جا رہی ہوں، اسے پھر سے ایکسپلین کر دیں. چلے الحمد للہ. لو الاٹ. لو یو ٹو فار دا سیک آف اللہ. جزاک اللہ خیرہ. چلیں بہت شکریہ سسٹر کہکشاں، آپ کے الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں. جی سسٹر عائشہ. ہاں السلام علیکم. اچھا میں جو ہے نا پہلے کافی ویک تھی گرامر کے، خاص طور پر ترجمے کو روانی سے کرنے میں. تو ڈیلی کرنے سے، کیونکہ وہ ڈیلی اتنی زیادہ آیات ہوتی ہیں، اس پہ ہماری پریکٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا کافی روانی آئی ہے، اور بہت سے جو میننگز جو تھے وہ یاد نہیں تھے، وہ بھی یاد ہوتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ورڈز کے. اب جو ہے نا وہ بہت کم میننگز ہوتے ہیں بیچ میں سے جو دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس ورڈ کے اب میننگ نہیں آ رہے، اب اس کو دیکھا جائے، کھولا جائے. تو پھر الحمد ماشاء اللہ سے للہ. ساتھ ساتھ میننگز بھی یاد ہوتے جا رہے ہیں، اور جو شروع کے مقابلے میں اب ماشاء اللہ 9 سے 12 تک آتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہتری آ گئی ترجمہ کرنے میں. تو بہت زیادہ الحمد ماشاء اللہ للہ. فائدہ ہوا. آپ لوگوں کی بہت زیادہ محنت ہے، بہت زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. الفاظ نہیں ہے واقعی، جتنی محنت آپ لوگ کرتے ہیں تو ہم تو اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کرتے. ساری محنت آپ لوگوں کی، ہم تو بس جو ہے نا وہ اپنے حصے کا تھوڑا سا وصول کر کے جہاں سے نکل نہیں جاتے وہی ہیں. چیز ہے، میں نے بھی کہا باقی کہ اللہ تعالیٰ آپ محنت ہے کو دونوں جزائے خیر طرف دے. سے. تبھی الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہماری لیکن سب محنتوں کو بھی قبول طرح سے فرمائے آپ اور اس کرتی کے ہیں کہ ثمرات پوائنٹ ہمیں نوٹ عطا کرتے ہیں فرمائے. نا، ہم تو دیکھتے ہیں میننگز دیکھ لیتے ہیں. آپ تو ماشاء اللہ اس کی تفسیر میں گرامیٹیکلی اس کے کتنے جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں کہاں کہاں. تو وہ جب سنتی ہوں تو میں بھی حیران ہوتی ہوں کہ آپ نے واقعی کتنی محنت کی ہوگی کہ اس پہ، کہ تفسیر کے حساب سے بھی دیکھا ہے اور گرامیٹیکلی بھی دیکھا ہے اس کو. گھر پہ آپ نے پورا اس کو پہلے اتنا ٹائم دیا ہے اس کے لیے، ہمارے کلاس کا ٹائم بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو گھر پہ آپ نے اس کے لیے پہلے پریپریشن کا ٹائم نکالا ہے. اتنا ہم سے تو اتنا بھی مشکل سے نکالتے ہیں ہم اتنا والا ٹائم بھی، کہ چلو ہم اپنے لیے اتنا سا کر سکیں. ماشاء اللہ آپ اتنا سب کے لیے کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس کا جو دنیا و آخرت میں آپ کو اس کی جزا دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر سسٹر عائشہ، بہت شکریہ. تھوڑا لمبا ہمارا وقت ہو گیا. سب سے آخری بس سسٹر عظمیٰ، میں آپ کو آخری لوں گی کیونکہ دوسری کلاس کا بھی وقت ہو چکا ہے. جی سسٹر عظمیٰ. جی سب بہنوں نے گویا وہی باتیں کر دی جو میں کہنا چاہتی تھی. بہرحال پھر بھی میں بات کروں گی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، معرف الحدیث کی پوری ٹیم کو، سر طارق صاحب کو اور ہمارے سب کا محترم اساتذہ کرام کو بہت بہت جزائے خیر دے، اور اپنی شان وہابیت کے مطابق آپ کو اجر دے کہ آپ لوگوں نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے، قرآن کا فہم عطا کیا ہے، اور یہ بابرکت محفلیں ہمارے لیے سجائی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ریپیٹڈلی جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو بہت سے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں ازبر ہو گئے ہیں، اور پھر جو الحمد مختلف ان کے جو میننگ بتاتی ہے نا افعال کے لحاظ سے کہ مختلف ابواب میں ان کی میننگس کیا ہیں، اس سے ترجمے کو سمجھنے میں بہت مدد ملی ہے. اور اس کے بعد جو ہے مطلب گرامر کو جو ہم خود سے کوئی پلان بنا کے اس کو ہم ریوائز نہیں کر سکتے. تو اس میں جب آپ گرامر کے چھوٹے چھوٹے ٹپس بتاتی ہیں تو وہ چیزیں، جیسے آج مجھے لام تعلیل اور لام امر میں مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی، آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. سر آپ چھوٹے چھوٹے جو ٹپس دیتی ہیں اس سے لگتا ہے گرامر جو ہے وہ ریوائز بھی ہو رہی ہے، اور جو پریکٹیکلی ہم اس کو کر رہے ہیں تو اس سے ہماری گرامر مضبوط بھی ہو رہی ہے. اور پھر جب اس موقع الحمد پر آپ للہ. تفصیل بتاتی ہیں تو پھر وہ اور زیادہ مؤثر بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے فہم میں، آپ کی بلاغت میں، آپ کی فصاحت میں بہت اضافہ فرمائیں، اور ہمیں آپ آمین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین. آمین ثم آمین. بہت شکریہ تمام بہنوں کا، جزاکن اللہ خیرا کثیرا. تو یہ چیز یقینی ہے کہ جب ہم ترجمہ صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف کہیں پر ترجمہ کلاسز کریں تو ہمیں ایک ایک جملے کو یاد کرنا پڑتا ہے. جب تک ہمیں وہ یاد رہے گا، جب تک ہم اس میں غور و فکر کر سکیں گے، تو یاد رکھنا ذہن کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک وہ ترجمہ قرآن جو آپ نے یاد کرا ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں رہتا. لیکن عربی سیکھنے کے بعد یہ ہمیں پلس پوائنٹ بینیفٹ حاصل ہوتا ہے کہ صرف ایک مادہ اگر ہم نے یاد کر لیا ہے، اس کا میننگ ہمیں معلوم چل گیا ہے، تو اب اس سے استعمال ہونے والے چاہے ماضی آ جائے، مضارع آ جائے، صفت مشبہ آ جائے، مبالغہ آ جائے، اسم الفاعل آ جائے، مفعول آ جائے، جتنے بھی طریقے کے اس سے نکلنے والے اسم ہیں، مختلف افعال میں آ جائے، مختلف باب میں آ جائے، وہ تمام کے تمام آپ فوراً نکال لیں گے کہ اچھا یہ اس مادے سے ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا. آپ کو بہت لمبے لمبے جملے یاد نہیں کرنے پڑتے، بلکہ آپ نے صرف ایک فعل یاد کر لینا ہے، اس کا فاعل پہچان لیا، مفعول پہچان لیا، آپ پورا ترجمہ خود بخود اسے کر لیں گے. تو عربی جو ہم سیکھتے ہیں، ہمارا مقصد یہاں پہ صرف اور صرف یہ ہے، ہم اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ ہم عربی سیکھ کے بول سکیں، لوگوں کے اوپر اپنی برتری ظاہر کر سکیں. ہمارا مقصد عربی سیکھنے کا صرف یہی تھا کہ ہم عربی کو ایز اے ٹول لے سکیں، تاکہ ہم اس ٹول کے ذریعے قرآن مجید کے قریب آ سکیں، اس کو سمجھ سکیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس مقصد کو اپنے بار بار تصحیح کرتی ہوں گی کہ ہمارا مقصد یہاں پہ کیا ہے بیٹھنے کا، ہماری نیتیں کیا ہیں،
اور میں امید کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو، اس چھوٹی سی کوشش کو، اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے اور اپنی شان عالی کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو بہت شکریہ تمام بہنوں کا، کلاس اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آئندہ سے آپ کی اگلی سورت شروع ہوگی، سورۃ الانفال، اور انشاءاللہ استاذہ فہیمہ آپ کی سورۃ الانفال اور توبہ کرائیں گی۔ تو یہاں پہ ہم مکمل کرتے ہیں کلاس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔